ایک بہت بڑی خبر اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ، اور ہر پاکستانی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے اس کو اس چیز پہ فخر بھی ہونا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتا ہے تو آپ کو پتہ ہے آج جدہ کے اندر 3 آدمی ایک ہی میز کے اوپر بیٹھنے جا رہے ہیں۔ دوستوں، ایک کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی تیل ہے، دوسرے کے پاس وہ کار خیار بنتے ہیں، دنیا بھر کو ڈرون بیچے جاتے ہیں، اور تیسرے کے پاس وہ چیز ہے جو پوری دنیا میں صرف 9 ممالک کے پاس ہے، اور شاید مسلم دنیا میں صرف ایک کے پاس۔ یہ 3 ملک آخر کون سے ہیں؟ یہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان۔ دوستوں، آج جمعے والے دن جدہ کے اندر ایک ایسے معاہدے کے اوپر سائن ہونے جا رہا ہے، ایکسپیکٹڈ ہے، اور اللہ کرے ایسا ہو جائے جو شاید مسلم امہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس کو سیدھا کرے گا۔ اب اس میں کون کون آ رہا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے کہ جی اس میں جو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہیں وہ موجود ہیں، ترکی کے جو صدر ہیں اور طیب اردوان وہ اس میں شامل ہوں گے، اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی اس کے اندر موجود ہوں گے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک اور آدمی بھی موجود ہے، وہی وہ جس نے انڈیا کی بینڈ بجائی تھی اور جس نے انڈیا کو چائے پلائی تھی، آرمی چیف سید عاصم منیر۔ جمعرات کو یہ ویسے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ صرف اس کو ایک سیاسی دورہ مت سمجھیں دوستوں، یہ ایک ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھنے جا رہی ہے اس ٹیبل کے اوپر، اینڈ ایٹ ایز مور دن جس پولیٹیکل ایک نیوز پیپر میں اس بارے میں لکھا کہ اٹ واز 100 ڈیسن فار لانگ ٹائم ریجن ایکسپیکٹڈ، وہ ہونے جا رہا ہے جو لوگ یا ملک نہیں چاہتے تھے جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بہت عرصے سے یہ بات چیت جو چل رہی تھی، لیکن اب جو حالات ہو گئے ہیں انہوں نے اس پروسیس کو، اس ڈیولپمنٹ کو تھوڑا سا تیز کر دیا ہے۔ اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ملکوں کی حد تک نہیں ہے، آپ اس کو ایسے دیکھ لیں کہ پیسہ، وسائل اور جو تربیت دفاعی نظام ہے، ایک جو فوج ہے، جو ایٹمی طاقت ہے، یہ تمام چیزیں ملنے جا رہی ہیں۔ یہ اس کو آپ ایسے دیکھیں، اور اس وقت صرف ایک لفظ سوشل میڈیا کے اوپر بولا جا رہا ہے، انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں صرف ایک لفظ وائرل ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسلامک نیٹو۔ جیسے نیٹو کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، یہ وہی لفظ ہے جس سے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو مسلم دنیا کے لوگ نہیں ہیں، وہ اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ کہیں اسلامک نیٹو نہ بن جائے، یہ کامیاب نہ ہو جائے، ان کو ڈیوائیڈ ہی کیے رکھو۔ آپ اس کی ٹائمنگز دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے معاہدہ جب ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کی ٹینشن تو چل ہی رہی ہے، اور ابھی آپ کو پتا ہے جمعرات والے دن یمن کے اندر 58 جو فوجی ہیں ان کے مارے جاتے ہیں ایک ہی دن میں، اور یہ معاہدہ ہو رہا ہے ٹھیک اس آگ کے بیچ میں، اس دور کے بیچ میں۔ تو اس لیے یہ جو معاہدہ ہے یہ آگے بہت امپورٹنٹ ڈائریکشن طے کرے گا۔ یہ قدم ہو سکتا ہے پاکستانیوں کے لیے کہ جس ملک کو کچھ عرصہ پہلے مانگنے والا کہا جاتا تھا، آج 2 بڑی طاقتیں اپنی سلامتی کے معاہدے میں اس کو شامل کرنا چاہتی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی، اس کے پیچھے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کو نہیں پتا چلے گا دوستوں۔ یہ اسرائیل، انڈیا اور ہر اس پاکستان کے دشمن سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ان کے پیٹ میں کیا مروڑ اٹھ رہی ہے۔ اس وجہ سے ٹو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہر پاکستانی کو اس پہ خوش بھی ہونا چاہیے اور خواہش مند بھی ہونا چاہیے۔ لیکن جو خوش نہیں ہے وہ ہمیشہ، جیسے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاکستانی ہونے پر پھر تو مجھے شک ہے۔ سلام پاکستان۔